یہ سرعام قتل ہے جس کو رنگ دیا گیا جی، کشتی الٹ گئی اور سب مر گئے۔ جو بچ جانے والے ہیں ان کی تصاویر تو دیکھیں، ان سے پوچھیں۔ جو بچ گئے ہیں وہ یونان کے کسی کیمپ میں اس ٹائم مقیم ہیں، جن کو میڈیسن دی جا رہی ہے، جن کو وہاں کے لوگ تحفظ دے رہے ہیں۔ آنکھوں میں خواب سجائے کچھ ہمارے پیارے بھائی اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے آنکھوں میں اس قدر خواب سجائے پاکستان سے روانہ ہوتے ہیں آج سے 6 مہینے پہلے۔ جب یہ خبر ہم سنتے ہیں، سن کے تب بھی دل جو ہے نا وہ دہل جاتا ہے کہ گھر میں 2 وقت کی روٹی ہوئے، یا بہن بھائی یا ماں باپ اچھا کھائیں پیئیں اور اچھا پہنے اوڑھیں، یہ خواب دیکھ کے بچے اپنے آپ کو ڈنکی لگانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اور سیم ایسا ہی ہوا ہے۔ ہم اگر ابھی دیکھیں سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، تو سوشل میڈیا پہ 86 پاکستانی جو سمندر کی بے رحم لہروں کا شکار ہو گئے، ان لہروں نے ان کو اپنی لپٹ میں لے لیا، لیکن قصور صرف ان کا نہیں، قصور ان کا تھا جنہوں نے 40 لاکھ روپے ایک بندے کا لے کر ان کو خواب دکھا کر یہاں سے اسپین جانے کا خواب دکھایا، ڈنکی لگانے کا خواب دکھایا۔ انہیں وہ خواب دکھائے، وہ پرجوش نظریں ان کی، وہ آنکھوں میں روشنی ڈالی جس کے وہ منتظر تھے۔ اور کون گیا جی؟ کچھ گجرات کے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے، گجرات، گجرانوالہ، اس طرح کے علاقوں کے لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور جا کر جی ہم اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر سکیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ 45 پاکستانیوں کا قتل سرعام، سمندر کے بیچوں بیچ 12 دن تک کشتی کو روک کر رکھنا، کھانا پینا نہ دینا، ان پر تشدد کرنا، ہتھوڑے مارنا۔ جب اس درد کا احساس ہم خود دیکھتے ہیں نا، جب ہم خود اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر اس وقت کیا گزری ہوگی جس وقت افریقن ایجنٹوں نے، جن کے پاس دل نہیں ہے، پتھر ہے، انہوں نے ان کو اس طرح مارا۔ تصاویر دیکھیں بچ جانے والوں کی جو اس تشدد کا شکار ہوئے، ان بے رحموں کے ہاتھوں مارے گئے۔ جب ارد گرد کے لوگ جو بچ جاتے ہیں اور وہ ان کی فیملیز کو میسج کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا مر گیا، تو کیا گزرتی ہے اس فیملی پہ، اس کا اندازہ آپ سب لوگ اس طرح لگا سکتے ہیں اگر آپ لوگ سمجھیں کہ آپ کی اپنی فیملی گئی ہے۔ میری ایک والدہ سے بات ہوئی ہے، جب میں نے ان کا دکھ جانا نا، انہوں نے کہا کہ کھیتی باڑی کرتا تھا، آپ لوگوں کے لیے کچھ کروں گا، کچھ بن کے دکھاؤں گا۔ جو رشتہ دار، سب کچھ رشتہ داروں کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ رشتہ دار باتیں کرتے ہیں کہ آپ لوگ لو کلاس ہیں، مڈل کلاس ہیں، اپنی زمینیں بیچ کر، گھر بیچ کر۔ آج کل تو وہ زمانہ ہے کہ 1 روپیہ جیب سے نہیں نکالا جاتا، اور جی کھیتی باڑی کرتے ہوئے زمینیں بیچ دیتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو قرضے اتار دیں گے، اپنی زمین واپس دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ لیکن کیا پتا تھا کہ 2 جنوری کو جو گیم کھیلی جائے گی، جس کشتی میں سوار ہو کر وہ اسپین جانے کا خواب دیکھ رہے تھے، وہ 16 تاریخ کو ان کی خبریں گھر پہنچیں گی، ان کی ماں کو پہنچیں گی جی، ان کے چراغ بجھ گئے، ان کے لال ختم ہو گئے۔ یہ سرعام قتل ہے جس کو رنگ دیا گیا جی، کشتی الٹ گئی اور سب مر گئے۔ جو بچ جانے والے ہیں ان کی تصاویر تو دیکھیں، ان سے پوچھیں۔ جو بچ گئے ہیں وہ یونان کے کسی کیمپ میں اس ٹائم مقیم ہیں، جن کو میڈیسن دی جا رہی ہے، جن کو وہاں کے لوگ تحفظ دے رہے ہیں۔ وہاں کے لوگ اگر تحفظ دے سکتے ہیں تو ہماری پاکستانی حکومت کیا کر رہی ہے؟ ڈیڈ باڈیز کو کیوں نہیں لایا جا رہا؟ ماؤں کو کیوں صبر آئے؟ کیسے صبر ہے جب انہوں نے اپنے لال اپنے سامنے دیکھے ہی نہیں؟ کم عمری سب سے چھوٹا 17 سالہ علی رضا، 20 سالہ، کوئی 21 سالہ، کوئی 22 سالہ، 25 سے درمیان کے جتنے لوگ تھے جنہوں نے خواب سجائے تھے، کچھ شادی شدہ، کچھ کے بچے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ بات کریں 40 لاکھ ایک ایسی رقم ہے جس کو بھرنا بہت مشکل ہے جی۔ ایجنٹوں نے پیسے پورے نہ دیے، جس کی وجہ سے ان بھائیوں کو، میرے بھائی ہیں، میں اپنے بھائیوں کی طرح اگر اس کو سمجھوں، بہن بن کر دیکھوں، تو وہ دکھ کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جن بہنوں کے بھائی، ان کے مان چلے گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، اور ان کا دکھ کوئی پوچھ کر دیکھے ان سے، جو صرف بے رحم ایجنٹوں کی طرف سے نوسر باز، یہ نوسر باز ہوتے ہیں۔ خدارا پاکستان میں رہ کے 2 وقت کی روٹی کھا لیں، پاکستان میں رہ کے آپ 1 وقت کی روٹی کھا لیں، لیکن اپنے پیاروں کے ساتھ تو ہیں۔ اب اتنے پیسے لگا کر بھی وہ لوگ اپنے پیاروں کو واپس پاکستان بلانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں، یہیں پہ کام کریں۔ کچھ تو بچے ایسے تھے جو گھر میں بغیر بتائے یہاں سے روانہ ہو گئے، 6 مہینے انہوں نے گھر والوں کی شکلیں نہیں دیکھی، ان کی فیملی سے پوچھ کے دیکھے کہ ان کا دکھ کیا ہے۔ ان کا دکھ وہ ہے جس کا اندازہ نہ آپ، نہ میں، نہ ہماری حکومت، اور نہ ہی کوئی ارد گرد کے لوگ لگا سکتے ہیں۔ صرف وہ لگا سکتے ہیں جن کے چلے گئے، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پالا پوسا، بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، اور اللہ رسول کے سپرد کر دیا کہ تم وہاں جاؤ، جا کے اپنا مستقبل
सवार लो। लेकिन किसी को क्या पता था कि किसी माँ को पता होना कि हमारा बच्चा डंकी लगाएगा। बायर कहकर लेके गए और जब फ़ोन आता है 2 जनवरी को कि जी हमें कश्ती में बिठा दिया गया है, 15 मिनट का सफ़र है, वहाँ जाकर राब्ता करेंगे। इस 15 मिनट के सफ़र में कई भाई अपनी जानों से गए, कई ऐसे पाकिस्तानी जिन्होंने अपनी आंखों में इस तरह के ख्वाब सजाए थे जिन्हें वो हकीकत करना चाहते थे और हकीकत कर भी सकते थे, वो इस दुनिया से चले गए। और बच जाने वालों की ज़ुबानी आप सुने कि खाना नहीं दिया गया, हथौड़े मारे गए, उनको पानी में डुबोया गया, गोते दिए गए और लड़ाई झगड़े के बाद उनको मार दिया गया। हम लोग हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों को या अनपढ़ है जो भी हैं उनको सहूलियात दी जाए, उनको नौकरी दी जाए। आजकल जो सरकारी तनख्वाह की बात करें तो वो 37,000 कम से कम 37,000 है, उनको वो दी जाए तो वो खूबी अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने माँ बाप का पेट भर सकते हैं। अगर बिजली के बिल्स, गैस के बिल्स कम किए जाएं, टैक्सेस कम किए जाएं, तो कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान अपनी मिट्टी छोड़ के, अपना वतन छोड़ के किसी और की गुलामी ना करें। बहुत शुक्रिया।